یسوع کی آزمائش۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ ٹائٹل لکھا گیا تو اس لیے لکھا گیا تاکہ جو پڑھنے والا ہے وہ جب اس حوالے پر غور کرے تو اس کے سامنے یہ بات آ جائے کہ آگے جو آیات لکھی گئی ہیں اس میں جو ذکر ہے، اس میں جو واقعہ ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے آزمایا گیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ آزمایا گیا، نہ صرف یہ کہ اسے پاک کلام میں اس واقعہ کو لکھا گیا، بلکہ اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش میں آج میرے اور آپ کے لیے کیا سبق، اور پھر یہ کہ جب اس نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا جس کا ذکر آپ کو یہاں پر ملتا ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے۔ پھر یہ کہ روح سے جنگل میں لے گیا، لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ آزمایا کس سے جائے؟ کس سے آزمایا جائے؟ ابلیس سے آزمایا جائے، جہاں پر اور بہت سی باتیں ہمیں اس حوالے میں سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح آزمایا گیا تو پھر جو اس کے ماننے والے ہیں آزمائش ان پر بھی آ سکتی ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ جو اس کے ماننے والے اور خدا کا بندہ عبرانیوں کا مصنف اس بات کو لکھتا ہے کہ وہ ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ رہا، یعنی کہ بطور انسان یہ حالات اور یہ معاملات یہ ہمارے سامنے بھی آ سکتے ہیں، لیکن جب کبھی زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے سامنے اس طرح کے حالات آئیں تو پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چونکہ ہمارا خداوند بھی آزمایا گیا، اور اگر وہ بے گناہ رہا تو اصل میں اس نے یہ ہمیں نمونہ دیا ہے کہ ہم بھی کیسے اپنی آزمائشوں کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں، کیسے اس آزمانے والے کو ہم شرمندہ کر سکتے ہیں۔ اور اصل میں ایک اور بات جو اس حوالے سے بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اصل میں یہ جو حوالہ لکھا گیا ہے یہاں پر، جو اس کا پس منظر ہے، چونکہ یہاں پر آپ کو بار بار جو بات لکھی ہوئی ملتی ہے وہ یہ کہ کیونکہ لکھا گیا ہے، سو اس کا جو پس منظر ہے، جب آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ اگر استثناء کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو استثناء کی کتاب میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ چونکہ یسوع مسیح اب آزمائش میں سے گزرنے والے ہیں، تو سب سے پہلی آزمائش جو آئی ہے وہ یہ، کیونکہ یہ بات بھی ساتھ لکھ دی گئی کہ 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کر کے آخر کو اسے کیا لگا جی؟ بھوک لگی۔ ذرا سوچیں کہ اگر ایک انسان بھوکا ہے، ایک انسان پیاسا ہے، اور ہم نے پہلے بھی اس بات پر بڑا غور کیا ہے کہ جو روزہ ہے جب آپ اسے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوراک سے پرہیز کر رہے ہیں، آپ کھانے پینے سے پیچھے، کھانا پینا آپ اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کے اندر یا آپ کا بدن خوراک کے بارے میں ڈیمانڈ کرنی شروع کر دیتا، بھوک بھی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پیاس بھی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی، لیکن اس وقت آپ کے سامنے یہ آزمائش اور شدت اختیار کر جاتی ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگی ہو، آپ کو پیاس بھی لگی ہو، یہ دونوں چیزیں عروج پر ہوں، اور آپ کا بدن یہ ڈیمانڈ کر رہا ہو کہ اب مجھے ان چیزوں کی شدید ضرورت ہے، اور آپ کے سامنے خوراک آ جائے
تو پھر یہ آپ کے اوپر ایک آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کیسے اس کے اوپر غلبہ پاتے ہیں، کیسے آپ اپنے بدن کی اس خواہش کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، بدن ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چونکہ میں نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں میں نے اپنے خدا کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اس دورانیے تک میں نہ تو کھاؤں گا نہ میں پیوں گا، سو میں نے اس خوراک کو نہیں لینا، میں نے اس کو نہیں کھانا۔ اب یسوع مسیح کے سامنے بھی یہ دیکھیں، اگر یہاں پر لکھا گیا، چونکہ یہاں پر بطور انسان بات ہو رہی ہے اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے، کتاب مقدس کی یہ تعلیم بھی ہے کہ وہ بیک وقت خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے، لیکن یہاں پر اس کی جو بشری ایک کمزوری ہم انسانوں کی ہوتی ہے، لکھا ہے کہ آخر کو اسے کیا لگا جی؟ آخر کو اسے بھوک لگی، اور جب بھوک لگی، اور بھوک بھی اتنی دیر تک، دیکھیں جب 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا گیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بھوک اپنے کس لیول کے اوپر ہوگی، اس کی شدت کس قدر زیادہ ہوگی۔ اور جب ابلیس نے اس بات کو نوٹ کیا، ابلیس نے اس بات کو دیکھا کہ اب اس کی بھوک عروج کے اوپر ہے، اب اس کا بدن ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اسے کچھ کھانے کو ملے، تو پھر اس نے آ کر جو سب سے پہلی آزمائش سامنے رکھی، وہ کیا رکھی؟ لفظ جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں وہ لفظ کیا ہیں؟ اگر تو خدا کا، کیا لکھا ہے جی؟ اگر تو خدا کا، دیکھیں بات اس نے شروع کہاں سے کی ہے؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ دو باتیں اس میں بڑی قابل غور ہیں۔ پہلی بات، جب ابلیس کے یہ لفظ ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے، لیکن جو طریقہ ابلیس نے اس کے سامنے رکھا وہ غلط تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ ابلیس کو بھی پتا کہ اس کے پاس یہ قدرت ہے، اس کی زبان سے لفظ نکلیں گے اور یہ بیابان میں پڑے ہوئے پتھر روٹیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ابلیس کو اس بات کا پتا، اسے پتا ہے اس کے پاس اختیار ہے، اور آنے والے وقتوں نے یہ ثابت کیا کہ واقعی جو کچھ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلتا رہا وہ بالکل ہو بہو ویسا پورا ہوتا رہا۔ اور اگر اس وقت بھی خداوند یہ فرما دیتے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں تاکہ ابلیس کو شرمندہ کیا جا سکے کہ تو نے تو کہا ہے کہ اگر میں خدا کا بیٹا ہوں، لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا ہے نا روٹیوں کو پتھروں کو روٹیاں بنا کر کہ میں واقعی خدا کا بیٹا، لیکن طریقہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے خداوند نے ایسا نہیں کیا۔ اسے پتا ہے کہ بھوک بھی مجھے لگی ہے اور ابلیس مجھے اسی چکر میں پھنسانا چاہتا۔ ابلیس میرے سامنے اس لیے اس آفر کو بھی لے کر آیا ہے، اس لیے اس نے میری ابنیت کو چیلنج کیا کہ میں ثابت کروں کہ میں واقعی خدا کا بیٹا۔ لیکن خداوند نے اس کا طریقہ ماننے کی بجائے اس کے سامنے خدا کے پاک کلام کی ایک بات رکھ دی جو آپ کو لکھی ہوئی ملے گی استثناء کی کتاب کے 8ویں باب کی 3 آیت۔ ذرا نکالیں جی اس حوالے کو، استثناء کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 3 آیت۔ آپ میں سے کوئی بھی جو پہلے نکال لے وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ استثناء کی کتاب ہے، 8واں باب ہے، 3 آیت ہے۔ شاباش۔ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا۔ یہ بات ہو رہی ہے اسرائیلیوں کے حوالے سے۔ خدا کا بندہ مقدس موسیٰ کلام کر رہا ہے اسرائیلیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ اس نے تجھے بحثیت قوم تجھے عاجز کیا،
اور عاجز کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے تجھے آزمایا اور اس طرح کے حالات میں سے اس نے تجھے گزرنے دیا تاکہ وہ تیرا امتحان کر سکے. اس نے تجھے کیا کیا جی؟ عاجز کیا تاکہ تیرا امتحان کر سکے. اور یہ بات یاد رکھیں، انسانی زندگی کے بارے میں جہاں پر ہمارے پاس بہت سے نظریات ہیں، اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ انسانی زندگی دراصل کیا ہے، مختلف اس کے بارے میں آپ کو خیالات ملیں گے، مختلف اس کے بارے میں آپ کو سوچیں ملیں گی، مختلف اس کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں آئیں گی کہ انسانی زندگی یہ ہے، انسانی زندگی یہ ہے، انسانی زندگی یہ ہے، انسانی زندگی یہ ہے. لیکن خدا کا پاک کلام جہاں پر انسانی زندگی کے بارے میں سکھاتا ہے کہ یہ ایک مختصر دورانیہ ہے، وہیں پر خدا کے پاک کلام کے مطابق اصل میں جو انسانی زندگی ہے یہ ایک امتحان بھی ہے. یہ کیا ہے جی؟ ایک امتحان بھی ہے، اور ایک انسان کو اس امتحان میں سے گزرنا پڑتا، اور یہ امتحان قدم قدم پر آپ کے سامنے ہوتے ہیں. زندگی کے ہر قدم کے اوپر آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی امتحان کھڑا ہوتا، آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے. یہاں پر اسرائیلیوں کے بارے میں لکھا گیا کہ اس نے تجھے عاجز کیا، یعنی کہ حالات کو اس طور سے ہونے دیا کہ تاکہ دیکھے کہ ایسے حالات میں تو کیسے اپنے ایمان پر قائم رہتا. یاد رکھیں، خدا ایسے حالات کو پیدا ہونے دیتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ ہم کیسے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، تاکہ دیکھ سکے، آزما سکے کہ ہم اس آزمائش کی بھٹی میں سے کیسے گزرتے ہیں. ایسے حالات ہمارے سامنے زندگی میں آ جاتے ہیں. اسرائیلیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ خدا نے تجھے عاجز کیا. جی بیٹا آگے بڑھیں. اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا. تجھ کو بھوکا ہونے دیا. کیا ہونے دیا تجھے؟ حالانکہ جو بائبل کا خدا ہے اس کے بارے میں ہمارا ایمان، یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ یہوہ یری ہے. کیا ہے جی؟ وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرتا. لیکن یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹر لگانے کے لیے کہ تیرے اندر کتنا ایمان ہے. جس طرح جو الیکٹریشین لوگ ہیں نا، جب وہ بجلی کا کام کرتے ہیں نا، ان کے پاس ایک آلہ سا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اسے ٹیسٹر وہ کہتے ہیں. ٹیسٹر پتہ ہے جی اس کا؟ ٹیسٹر کا. پھر وہ اس کو تاروں کو لگا کر نا چیک کرتے ہیں کہ واقعی لائٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، لائٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اور اگر تو لائٹ آ رہی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ باقی کنیکشن پیچھے سے درست لگا ہوا ہے. لیکن اگر اس میں لائٹ نہیں ہوتی تو وہ سمجھتا ہے کہ پیچھے کچھ خرابی ہے، تبھی لائٹ نہیں آ رہی. سو خدا یاد رکھے یہاں پر کیا اسرائیلیوں کے بارے میں کہ خدا نے کیا کیا؟ تجھے بھوکا ہونے دیا. اور بھوکا اس لیے ہونے دیا تاکہ ٹیسٹر لگا سکے کہ تیرے اندر ایمان ہے کہ نہیں. جب تو سب کچھ کھاتا پیتا ہے تو پھر گاتا ہے کہ شکر یہوہ دا ہی کرو شکر یہوہ دا. لیکن جب بھوکا ہوتا ہے تو پھر کیوں یہ بات تیرے لبوں پر کیوں نہیں آتی؟ خدا نے تجھے بھوکا ہونے دیا تاکہ تجھے آزمائے، تاکہ دیکھ سکے کہ تو ایسے حالات میں بھی یہ ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتا ہے کہ نہیں کہ میرا خدا جو پہلے مجھے دیتا رہا، جو مجھے وہ پہلے مہیا کرتا رہا، وہ اب بھی یقیناً کرے گا. لیکن ایسے حالات میں جب آپ کے سامنے اس طرح کی بات ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ اب مجھے روٹی چاہیے، کیونکہ بھوکے کو آپ اس کے ساتھ بھوکے کے سامنے کوئی اور بات کریں گے نا، بھوکے کے سامنے آپ اگر کوئی بھی بات کریں گے تو اس کو وہ بات پسند آئے گی جو روٹی کے حوالے سے ہوگی. کیا خیال ہے جی؟ ایک پنجابی دا ایک گل ہی بنی ہے، بزرگ بیمار سن بہت، منجی تے پے تے لوکی نا انہاں دا پتہ کرنا آ رہا سن. محلے دے لوگ سانوں پتہ ہے کہ ریت رواج ہے ساڈا کہ لوکی پتہ لین جاندے نے، عیادت کرن جاندے نے. بابے ری سخت بیمار سن. کوئی آکھے او فلانا جڑا ڈاکٹر جے نا بڑا اچھا جے، اے بابے نوں کول لے کے جاؤ. کوئی آندا نہیں او جڑا فلانا ڈاکٹر جے او کول لے جاؤ. کوئی آکھے دوجے شہر لے جاؤ، کوئی آکھے لاہور لے جاؤ، کدھر ہور لے جاؤ. ایک ہور بزرگ ہی سن، وہ آئے آنے بابے نے کوئی سیرا سورا کھواؤ.
بابا پتا کی آتا اپنے بچوں کو, یہ سنو کی آتا جی. دیکھیں جب انسان بھوکا ہوتا ہے اسے روٹی چاہیے, درکار ہوتی. خدا نے اسرائیلیوں کو آزمایا, لکھا ہے کہ اس نے تجھے بھوکا ہونے دیا. کیوں بھوکا ہونے دیا؟ تاکہ یہ دیکھ سکے کہ تیرے اندر ایمان ہے کہ نہیں, تو واقعی اس پر بھروسہ رکھتا ہے کہ نہیں. پڑھیں بیٹا آگے اس حوالے کو. اور من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا شاباش. نے تجھ کو کھلایا, تجھ کو وہ کھلایا, من وہ جو نہ تو جانتا تھا اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے, تجھے وہ چیز آسمان پر سے برسا کر کھلائی. جی بیٹا آگے بڑھیں. کہ تاکہ تجھ کو سکھائے کہ تاکہ تجھے سکھائے. کیا سکھائے؟ کیا سکھائے؟ بڑی اہم بات, تجھے سکھا سکے. خدا آزمائشوں میں سے یاد رکھیں گزارتا ہے, گزرنے دیتا ہے تاکہ وہ ہمیں کچھ سکھا سکے, تاکہ وہ ہمیں کچھ بتا سکے. اور اس بات کو بھی ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کئی بار جب ہمارے سامنے اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں, کئی بار لوگ ہمیں بڑے الٹے سیدھے مشورے دے دیتے ہیں. الٹے سیدھے مشورے, یہ دیکھو ٹور جو اتویز چالے انہوں نے کیے, تو اپنا کام ہی سیدھا کرانا ہے نا, تینوں اولاد نال ہی غرض ہے نا, تینوں شفا نال ہی غرض ہے نا. سو لوگ آپ کے سامنے اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں اور انسان کے دل میں کئی بار آ بھی جاتا ہے, چل خیر ہے کوئی گل نہیں, ایسا تو اپنا مطلب اپنا الو سیدھا کرنا ہے نا. یاد رکھیں الو تو سیدھا ہو جاتا ہے لیکن آپ کا ایمان جاتا رہتا ہے. الو تو یعنی کہ آپ کا کام تو بن جاتا ہے لیکن آپ کا ایمان جاتا رہتا ہے. اور اگر ایمان ہی آپ کے پاس نہیں ہے, ساری دنیا آپ حاصل کر لیں لیکن اگر ایمان ہی جاتا رہا تو پھر کس کام کی زندگی. اس لیے خدا نے یہاں پر اسرائیلیوں کو آزمایا ایک کام کرنے, کیا سکھانے کے لیے, کیا سکھانے کے لیے. جی بیٹا آگے کیا لکھا ہے کہ آدمی انسان صرف جی نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خدا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یہ بات بھوک میں یاد رکھے, آپ کو آپ کا خدا آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے. اور ہم نے سیکھا تھا مقدس موسیٰ کی زندگی سے کہ کیسے جب وہ 40 دن اور 40 رات 2 بار خدا کی حضوری میں رہا تو انسان تو پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے زندہ رہا. لیکن جب خدا کے ساتھ گفتگو سے مطلب خدا کا پاک کلام ہو رہا ہے, مقدس موسیٰ کو تو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ 40 دن اور 40 رات کیسے گزر گئے. آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے, مطلب یہ ہے کہ خدا اگر آپ کو بعض اوقات اس طرح رکھ کر, بھوکا رکھ کر اگر خدا آپ کو آزماتا ہے تو اس آزمائش میں سے یقیناً ہمیں اگر ہم ثابت کر سکے کہ ہم ایماندار ہیں, ہمارے سامنے یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو کیا جواب دیا؟ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ثابت کرے, اسے پتا ہے جب وقت آیا میں ثابت بھی کر لوں گا, لیکن یہاں پر ابلیس کو جواب دیا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. جو آگے والی دوسری آزمائش ہے وہ کیا ہے؟ جی اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے. اپنے تئیں نیچے گرا دے, کیونکہ یہ بھی لکھا ہے کیا ابلیس نے کہا کہ وہ اپنے فرشتوں کو کیا دے گا, وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے کیا کریں گے, اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا لیں گے. 91 زبور میں گاتے ہیں آپ اس بات کو, جو 91 زبور ہے اس میں بھی آپ اس بات کو گاتے ہیں. وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا, تیری بابت حکم دے گا تاکہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا لیں تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. اور اس کا جواب بھی جو یسوع مسیح نے دیا, دیکھیں یہاں پر اگر تو خدا کا بیٹا ہے, دیکھیں اگر اونچائی سے انسان گرتا ہے اسے چوٹ لگتی, یہ قدرتی سی بات ہے کیونکہ سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ جو زمین ہے یہ چیزوں کو اپنی طرف کیا کرتی ہے, اپنی طرف کیا کرتی ہے, کھینچتی ہے. ابلیس نے جب کہا کہ اپنے آپ کو گرا لے تو چونکہ جو خدا ہے وہ تو تجھے سنبھال لے گا, اپنے فرشتوں کو حکم دے گا,
وہ تجھے اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا لیں گے. لیکن جو یسوع مسیح نے جواب دیا نا، وہ جواب کیا ہے؟ کیا جواب دیا یسوع مسیح نے؟ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے قدم قدم پر آزمانا شروع کر دیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اسے جی ہمارے خدا نے یہ کہا ہے اور ہم ایسا کرنا شروع کر دیں. جس طرح نئے عہد نامے کی ایک آیت بھی ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ اگر زہریلی چیز پی لیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اس طرح کے واقعات کچھ میں نے دیکھے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کچھ میں بیان بھی کروں گا کسی روز خدا نے موقع دیا. تو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، زہر پیتے ہیں، سانپوں کو اٹھاتے ہیں. چرچز میں اس طرح کی نمائش ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ خدا کی آزمائش ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس طرح ہلاک بھی ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کی زندگیاں جاتی رہی. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں تو یسوع مسیح تو سب کچھ کر سکتا تھا، جہاں پر ایک بار پھر کہا گیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا، اگر تو گرائے گا تو خدا یقیناً تجھے گرنے نہیں دے گا. لیکن یسوع مسیح نے ایک بار پھر وہی بات کی. اگر آپ اس بات کو پڑھنا چاہیں تو استثناء ہی کی کتاب ہے، اگر آپ اس کا 6واں باب پڑھتے ہیں اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں ذرا، اس آیت کو بھی جی. استثناء کی کتاب کا 6واں باب ہے، اس کی 13ویں آیت ہے. شاباش، کوئی بھی آپ میں سے جو پہلے نکالے پڑھ دے جی. تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا. تو خداوند اپنے خدا کا، آزمائش والی غالباً 16ویں آیت ہے، 16ویں آیت پڑھیں جی. اس میں کیا لکھا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا. خدا یہاں پر اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں اس میں کوئی شک نہیں ہوں کہ نہیں ہے کہ میں یہوہ یری بھی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری قدرت اور اختیار میرے پاس ہے، اور تم نے میری قدرت اور اختیار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تو مجھے آزمانا شروع کر دے کہ میرا خدا یہاں پر یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میرا خدا یہاں پر یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. آزمانے کے لیے تم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو تم میری آزمائش کے لیے کرو، میری قدرت کو تم چیلنج کرو. جہاں پر وہ خدا کی قدرت کو چیلنج کرنے کے لیے ابلیس اس کے سامنے یہ بات رکھ رہا کہ تو گرائے گا اور فرشتے تجھے اٹھا لیں گے. یہ آزمائش ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے، خداوند نے یہ بھی کہا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش. ہماری زندگی میں بھی کئی بار ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، ہم اپنے خدا کو بھی آزماتے ہیں، لیکن یہ ہرگز کرنا، ہاں ہمارا ایمان ضرور ہونا چاہیے، ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن ہمیں کبھی بھی اپنے خدا کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات آگے کیا ہے جی؟ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے. کیا کرے جی؟ اگر تو جھک کر مجھے کیا کرے؟ سجدہ کرے، تو میں کیا کروں گا؟ سب کچھ، دنیا کی ساری شان و ایوری تھنگ. یہ بھی بادشاہت حاصل کرنے کا اصل میں ایک آسان طریقہ تھا. دنیا کی بادشاہت کو حاصل کرنے کا یہ آسان ترین طریقہ تھا جو ابلیس نے اس کے سامنے یسوع مسیح کے سامنے رکھا. لیکن خدا نے ایک بار پھر وہی جواب دیا. ابھی جو 13ویں آیت آپ نے پڑھی ہے وہاں پر کیا لکھا ہے جی؟ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اور عبادت کے بارے میں جب ہم سیکھ رہے تھے تو ہم نے سیکھا تھا اس کے لیے جو ایک عبرانی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے بو ڈاؤن، اور اس سے مراد یہی ہے سجدہ کرنا. کیا کرنا جی؟ سجدہ کرنا. کہ صرف اور سجدہ اگر کرنا ہے تو صرف اور صرف، ابلیس نے کہا تو مجھے سجدہ کر تو میں تیرے لیے کر دوں گا. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. دیکھیں لوگ آزمائے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو آفر یہی جو ابلیس ہے، اس نے آدم اور حوا کو وہاں پر کیا حوا کو آفر دی گئی کہ تم خداوند کی مانند بن جاؤ گے. تم کیا ہوگا جی؟ تم خداوند کی مانند، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم تو خداوند کی مانند بن جاؤ گے. ابلیس آج بھی رتبوں کی اور عہدوں کی آفر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ مجھے سجدہ کر، میں تجھے یہ بنا دوں گا، میں تجھے یہ بنا دوں گا. اور وہ بنا بھی دیتا، وہ بنا بھی دیتا ہے، لیکن آپ کا ایمان نہیں رہتا. انسان اس طور سے لیڈر بھی بن جاتے ہیں،
انسان اس طور سے وقتی طور پر بہت بڑا عہدہ بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ایمان جاتا رہتا، ایمان پھر ان کے پاس نہیں رہتا۔ اس لیے کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے طریقہ درست ہونا بڑا ضروری ہے، خدا پر توکل ہونا بڑا ضروری۔ قدم قدم پر یہ زندگی چونکہ ایک امتحان ہے، قدم قدم پر ہمیں بھی آزمائشوں کا سامنا رہتا ہے۔ آدم اور حوا ناکام ہو گئے تھے، آزمائے گئے، کیونکہ خدا یہاں پر کیا لکھا ہے کہ وہ خدا آزمائش میں سے گزارتا ہے۔ کیونکہ کئی بار یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ خدا نہ وہاں پر وہ درخت لگاتا۔ دیکھیں حوا نے جب پوچھا گیا نا آدم سے کہ تو نے بھائی ایسا کیوں، تو نے بھی کھا لیا؟ پتہ ہے آدم نے جواب کیا دیا تھا؟ جو عورت تو نے مجھے دی ہے اسے نے مجھے دیا اور میں نے، اور یہ الزام کس کے اوپر تھا کہ نہ تو عورت بناتا اور نہ یہ مجھے پھال دیتی اور نہ میں۔ جب حوا سے پوچھا گیا تو نے یہ کیا کیا، حوا نے کیا کہا؟ سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھا لیا۔ یہ تو منیا ہی نہیں کہ میں گناہ غلطی میرے کو، خدا آپ نے تو واقعی کہا تھا خدا تو نے کہ نہیں کھانا، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی، نہیں مانا، الزام دوسرے کے اوپر۔ لیکن اس وقت ہوا کیا تھا کہ جب یہ سبز باغ دکھایا گیا نا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اتنے بڑے، جب حوا نے سوچا او اتنا بڑا خدا، اتنا عظیم خدا، ہم بھی ویسے ہو جائیں گے۔ یہ وہ آفر ہے جو انسان کو دیکھے اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی آ جاتی ہے، چکا چاند روشنی، اور اس کی جو سامنے جو سچائی ہے وہ کہیں اور چلی جاتی، اور پھر اس انسان میں چکر نہ جانے کیا کچھ کرتا چلا جاتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اسرائیلی بھی آزمائے گئے، وہ بھی ناکام رہے۔ آدم اور حوا آزمائے گئے، وہ بھی ناکام رہے۔ اسرائیلی بطور قوم آزمائے گئے، وہ بھی ناکام رہے۔ لیکن یہاں پر بات ہے خداوند یسوع المسیح کی، وہ بھی آزمایا گیا ہے لیکن وہ ناکام نہیں ہوا، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ ذرا ایک حوالہ نکالیں جی، عبرانیوں کا خط اور اس کا دوسرا باب، اس کی 18ویں آیت۔ عبرانیوں کی کلیسیا کا نام لکھا گیا، مقدس پولس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ کوئی بھی جو سب سے پہلے نکالے وہ اس حوالے کو پڑھے جی۔ جی جی دیکھیں یہاں پر خدا کا بندہ عبرانیوں کا مصنف کیا لکھتا ہے کہ اگر وہ خود بھی آزمایا گیا، اگر وہ خود بھی آزمائش میں سے گزرا، تو جو اس کے لوگ ہیں اگر وہ بھی کبھی زندگی میں آزمائش میں سے گزریں گے تو وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ جب ہم آزمائے جائیں تو آزمائش پر غلبہ پا لیں۔ نمونہ اس نے اسی حوالے میں نمونہ موجود ہے، ہر چیز کا جواب یسوع مسیح نے دیا کیونکہ لکھا ہے۔ اور لکھا کہاں پر گیا ہے؟ خدا کے پاک کلام میں۔ اور کیا جنگل میں، بیابان میں اس وقت خدا یسوع مسیح کے پاس کتاب مقدس تھی کتابی صورت میں؟ جی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ تو پھر یسوع مسیح جواب کیسے دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ خود مجسم کلام ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، اسے پتا ہے کیا لکھا ہے۔ تو یہ نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ مدد کر سکتا ہے، وہ آج بھی اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور مدد کرتا ہے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے۔ اس لیے زبور نویس نے لکھا نا 119ویں زبور کی 11ویں آیت میں کہ میں نے تیرے کلام کو کہاں پر رکھا ہے؟ اپنے دل میں رکھا ہے، تاکہ تیرے خلاف گناہ، تاکہ میں ایسی آزمائشوں کے اوپر غلبہ پا سکوں۔ قدم قدم پر امتحان، قدم قدم پر آزمائشیں ہمارے سامنے ابلیس رکھ رہا ہے، ہمارے سامنے آفرز رکھ رہا ہے، گناہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ہماری زندگی میں گناہ کے مواقع آ جاتے ہیں،
لیکن اگر تو واقعی آپ کے ذہن کے اندر خدا کا پاک کلام ہے، اگر واقعی آپ کے دل کے اندر خدا کا پاک کلام ہے، ابلیس کی طرف سے آزمائش آئے گی، لیکن آپ جب یہ جواب دیں گے کہ کلام میں لکھا ہے، میں نے ایسا نہیں کرنا۔ حالانکہ کئی بار کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ ابلیس آفر بھی اس وقت دیتا ہے جب اسے پتا کہ اب گرنے کے چانس بڑے ہیں۔ ہوا کو اس وقت آفر دی گئی جب وہ پھل کے اوپر غور کر رہی تھی، جب اس نے دیکھا نا کہ دیکھنے میں پھل کیا ہے، خوشنما ہے، فرحت بخشنے کے لیے خوب ہے، ابلیس کو موقع مل گیا، اس نے جلتی کے اوپر تیل کا کام کر دیا۔ جلتی کے اوپر کیا کیا جی؟ یہ محاورہ ہے نا جی، جلتی کے اوپر تیل کا کام کرنا، تیل ڈال دیا، آگ بھڑک اٹھی۔ ابلیس ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی کرتا ہے، کئی بار روٹی کھانے پینے کے معاملے میں، کئی بار کسی عہدے کے معاملے میں، کئی بار کسی اور گناہ کے معاملے میں ابلیس ہمارے سامنے ایسی آفرز رکھتا ہے، لیکن ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی ایماندار لوگ ہیں، خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں، اور یہ خدا یسوع مسیح کی آزمائش ہمارے سامنے اسی بات کو رکھتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں، ضروری بات کیا ہے؟ ذرا ایک اور حوالہ نکالیں جی، مقدس پولس رسول کا خط ہے افسیوں کی کلیسیا کے نام، افسیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب، اور دوسرے باب کی 11ویں آیت ذرا پڑھ دیں آپ میں سے کوئی بھی جی، 11ویں آیت پڑھیں ذرا جی۔ بس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے، دوسرے باب کی چھٹے باب کی 11ویں آیت، چھٹے باب کی 11ویں آیت، چھٹا باب 11ویں آیت کیونکہ ہمیں گوشت اور خون سے کشتی نہیں کرنا جی، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی اور ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ کیا کرو جی؟ خدا کے سب ہتھیار، کیونکہ ہمارا مقابلہ ہے ابلیس کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ ہمارا قدم قدم کے اوپر مقابلہ، اور اس مقابلے کے لیے اگر ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں ہیں، اس کے پاس بے شمار ہتھیار ہیں، اس کے ترکش میں بے شمار تیر ہیں جو وہ مختلف صورتوں میں ہمیں مارتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس بھی اس سے بچاؤ کے لیے ہتھیار ہوں گے، آزمائش پر غلبہ پا جائیں گے، لیکن اگر ہمارے پاس ہو گئے کچھ نہیں، اس لیے خدا کے بندے پولس رسول نے اس بات کو لکھا کہ پس خدا کے سارے ہتھیار باندھ لو۔ آگے ہتھیاروں کا لسٹ بھی موجود ہے، ذرا پڑھیں اس لسٹ کو بھی جی، اسے اگلی آیت میں آپ کو ہتھیاروں کی پوری لسٹ ملے گی۔ پس سچائی کا کمر، یہاں سے شروع کریں جی، شاباش۔ سچائی سے اپنی کمر باندھنا پہلا ہتھیار، دوسرا جی راست بازی کا بختر دوسرا ہتھیار، تیسرا جی پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے تیسرا ہتھیار، چوتھا جی ایمان کی سپر، ایمان کی سپر بھی ساتھ بڑی ضروری ہے جی۔ آگے جلتے ہوئے ابلیس کے اس جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو گے۔ آگے جی نجات کا خود بھی پہننا ہے جی، روح کی تلوار جو کیا ہے، جو خدا کا کلام، اور جب یہ روح کی تلوار آپ کے پاس، جب نجات کا خود آپ کے پاس، جب صلح کی خوشخبری کے جوتے آپ کے پاس، جب سچائی کا بختر بند آپ کے پاس، ایمان کی سپر آپ کے پاس، ابلیس کا کوئی ہتھیار آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا، لیکن شرط ہے کہ یہ ہتھیار آپ کے پاس ہوں۔ یہ تلوار جو خدا کا پاک کلام ہے، یہ آپ کے پاس ہر وقت، اور یہ وہ ہے جو آپ کے ذہن میں محفوظ ہو، وہ ہے جو آپ کے دل میں محفوظ ہو، تاکہ واقعی آپ مقابلہ کر سکیں۔ سو آج ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے متعلق ضرور آپ سوچیں، کیا کبھی آپ غلبہ آپ نے پایا ہے؟ آپ کو آفر ملی اور آپ نے غلبہ پا لیا؟ اگر پایا ہے تو پھر یقیناً خدا کا پاک کلام آپ کے اندر ہے، لیکن اگر آپ قدم قدم پر گر جاتے ہیں، قدم قدم پر آپ لڑکھڑا جاتے ہیں، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہتھیار اپنی زندگی میں اپنا لیں،
یہ ہتھیار ہمیشہ دیکھیں، یہ سارے وہ ہتھیار ہیں جو جنگ میں ایک فوجی پہنتا تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے، تاکہ اس کے تیروں کا مقابلہ کر سکے۔ ابلیس ہر وقت اپنے تیر چلا کر ہمیں آزماتا، خدا بھی اس میں سے ہمیں گزرنے دیتا، لیکن ساتھ ہی خدا نے اپنے ہتھیار بھی ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ اور پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تمہارے مقابلے سے بھاگ جائے گا۔ اسے بھگانے کے لیے، غلبہ پانے کے لیے یہ سارے ہتھیار بڑے ضروری ہیں۔ سو ضرور ہے اپنی زندگی پر غور کرے، اگر پہلے سے یہ سب کچھ موجود ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اسی ایمان میں آگے بڑھتے رہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ لینڈ سیزن جہاں پر اور بہت سے اسباق آپ کے سامنے رکھتا ہے، وہیں پر خداوند یسوع مسیح کا یہ روزہ آپ کو یہ بڑا اہم سبق دے رہا ہے کہ خدا کا پاک کلام جو اس کے روح کی تلوار ہے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، تاکہ جب کبھی ابلیس کی طرف سے آزمائش آئے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکیں اور اسے یہ بتا سکیں کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آپ اسے بتا سکیں کہ لکھا ہے کہ تو صرف اپنے خدا کی عبادت کر اور صرف اسی کو سجدہ کر۔ آپ اسے بتا سکیں کہ لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند خدا کی کبھی آزمائش نہ کر۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔